أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اب انشاءاللہ ہم لوگوں کی 22ویں پارے کی آج سورہ سبا ہم شروع کریں گے۔ سورہ سبا سے اب جو آنورڈ ہے پھر ہم مکی دور کے اندر انٹر ہو گئے ہیں، اور مکی دور پھر ذہن میں لائیں کہ مکی دور میں جو دو مرکزی مضمون چلتے ہیں وہ التذکیر بایام اللہ اور التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے اور ان سخت دنوں والے ایام کا ذکر آتا ہے جس پہ کہ سخت قسم کے عذاب آئے، حتیٰ کہ پوری کی پوری بستیاں ختم کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، چلیں اپنے اس کے مطابق اپنے سورہ سبا کا اب ہم پہلے تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، اس سورت کے موضوع اور مرکزی مضمون کو دیکھ لیتے ہیں۔ تعارف ہے سورہ سبا کا۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ یہ آپ کے نا ذہن میں یہ چیزیں چلنی چاہیے۔ جیسے عقائد کی بات ہوئی تو 3 عقائد ہیں، ٹھیک ہے نا، توحید، رسالہ، آخرت۔ پھر مکی دور میں گزر رہے ہیں تو 86 صورتیں ہیں جس میں کوئی شرعی حکم نہیں ملتا، نماز، زکوٰۃ، پردہ، یتیموں کا، مسکینوں کا، کوئی ہے حکم کیا ہے؟ بیسکلی مرکزی مضمون مکی صورتوں میں عقائد پہ رہتا ہے، بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا جائے گا، اور ان کو نافرمانی کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یعنی ایک طرف یہ موضوع چلے گا اور دوسری طرف قوم سبا کی عظیم الشان حکومتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست سلطنت سے نوازا گیا تھا جس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن اگر ان برگزیدہ پیغمبروں کی کبھی اس سلطنت پر ذرا برابر غرور نہیں ہوا، یعنی ہم جب آیات پڑھی ہیں ہم نے، جو ان پیغمبروں کو عظیم الشان سلطنت ملی تھی اس پہ انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا، اور وہ اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہے، یعنی کہ اس پہ بہت شکر ادا کیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہے اور اپنی حکومت کو نیکی کی ترویج اور بندوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہی استعمال کیا، چنانچہ وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی اونچا مقام پایا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے تو پھر وہ لوگ یہ والی آیات دیکھیں، ٹھیک ہے نا، مسلم امہ میں تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت نواز دیتا ہے، جو کہ پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ، جن کو جتنا اللہ نے نوازا حکومت اور سلطنت سے، اتنا ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کا انعام سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے اسی طرح کے حقوق ادا کیے جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے۔ دوسری طرف، ٹھیک ہے نا، ایک جو ہے مضمون ہمارا سلیمان اور داؤد علیہ السلام پہ چلے گا، دوسری طرف قوم سبا جو یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کے رہ گئی۔ یعنی آج اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ لوگ بھی ریئلائز کریں کہ جب ہم یہ آیات پڑھیں گے نا کہ یہ یمن ہے، وہی یمن ہے نا جو ابھی سعودی عرب کے دیکھیں جنوب کی طرف ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیسا یمن تھا، کیا وہاں تجارتی معاملات تھے، کیا اس کی گرینری تھی، کیا اس کا حسن تھا، کیا اس کا سبزہ تھا، یعنی واقعی ہمیں یقین نہیں آتا۔ تو آپ کے اور میرے لیے بھی آج والی آیات میں عبرت ہے کہ وہی زمین جو اتنی زرخیز، اتنی خوبصورت، اور ابھی ہم آیات پڑھیں گے، اور آج آپ اور میں ہی دیکھیں وہ جنریشن ٹو جنریشن چل رہا ہے نا، آج ہمارے لیے یمن کیسے ہے، صحرا، بالکل ریت، اس طرح کی جھاڑیاں اگی ہوئی،
اس طرح کے ہے نا. تو یہ وہ ہے جہاں ایک زمانہ تھا اتنی خوشحالی تھی، لیکن آج وہ بالکل قصہ پارینہ بن کے رہ گئی ہے. ان دونوں واقعات کا ذکر فرما کر یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار حاصل ہو یا کوئی دنوی یعنی دنیاوی جو خوشحالی نصیب ہو، تو اس میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھنا تباہی کو دعوت دینے کے برابر ہے. جس سے اب مشرکین کے ان سرداروں کو متنبہ کیا جائے گا جو اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں آ کر دین حق کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں. کلیئر ہے؟ یہ صورت بھی مختصر ہے اس کی سورہ سبا کی جی کل 54 آیات ہیں جس کے دو مضمون چلیں گے. یعنی ایک وہ ہے جن کو اللہ نے اتنا نوازا، اتنی سلطنتیں نوازی، انہوں نے کیا معاملہ کیا اور وہ کس طرح دنیا آخرت میں کامیاب ہوئے. اور قوم سبا کا معاملہ ہے خوشحالی انہیں بھی دی گئی، ان کو بھی اتنے انعامات دیے گئے، پر انہوں نے کیا کیا؟ وہی اخلاق کی پستی کا شکار ہو جانا، زوال کا شکار ہو جانا، ناشکری کرنا، تو ان پر پھر عذاب آیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں ذہن میں رکھیں. چلے اب سورت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التمام، ہم، تمام تعریف، تمام شکر، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الذی وہ جس کے لیے، لہو وہ جس کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارضی اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ حمد پہ ہم رکتے ہیں. حمد یہ جو ہے، حمد کے بارے میں جو مجھے حدیث ملی ہے سنن ترمذی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ آتا ہے کہ آخرت کی حمد کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. حمد صحیح ہے نا، ہم لوگ کیسے اردو میں ہمیشہ حمد سے ہی شروع ہوتی تھی ساری اردو کی کتابیں. ہم جس میں وہ بات، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. یعنی حمد کے بارے میں کیا حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آخرت کی حمد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن یعنی میدان حشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز جو میں حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. آخرت کی اس حمد کا اس آخری امت کے ساتھ خاص تعلق ہے. آخری امت کون ہے؟ ہم ہے، ٹھیک ہے نا، امت محمدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کو بھی دیکھیں، محمد، احمد، ٹھیک ہے نا. محمد جس کی سب تعریف کریں، احمد جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہو، اور حامد. تو ان کا لغوی طور پہ جو روٹ ورڈ ہے نا وہ حامیم دال ہے. اسی طرح جو ہم ہیں، امت محمدیہ ہیں، ہم آخری امت ہیں، تو ہم امت کے لیے جو لفظ ہے وہ حمادون. حمادون کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حمد کرنے والے. یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے رسول کا نام محمد، ان کے لیے احمد اور حامد نام ہے، تو اسی لیے اس امت کو بھی حمادون کہا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ حمد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے حمد سب تعریفیں، فی الآخرہ آخرت میں بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ نہایت حکمت والا ہے اور خوب خبردار ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی وہی ایک انداز ہے جو مکی صورتوں کا ہے، جس میں حمد کی بات ہے، جس میں آسمانوں کی اور زمین کی، اور ساتھ ہی میں نے آپ کو آخرت کا بھی بتایا کہ میدان حشر میں حمد کا جھنڈا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس روز جو میں حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. آیت نمبر 2 پہ آ جائیں. یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج جو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج اور جو نکلتا ہے، منہا اس میں سے، وما ینزل اور جو اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما یعرج فیہا اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں سے. وَهُوَ الرحیم الغفور تو نہایت رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی وہی التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. آیت نمبر 3 دیکھیں. وَقَالَ اور کہا، الَّذِينَ ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، لا تأتین الساعۃ نہیں آئے گی ہم پر ساعہ. اچھا، اب یہاں جو غور طلب بات یہ ہے کہ ساعہ کا مطلب کیا ہے. ساعہ کا مطلب آپ لوگوں کے پاس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب قیامت لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ترجمہ جو ہے وہ قیامت ہی کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ ذہن میں رکھیں، آپ لوگ سائڈ پہ لکھ لیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 34. سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 میں ساعہ اور قیامہ یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں کے معنی الگ الگ بیان کیے گئے ہیں. تو ساعہ کسے کہیں گے اس آیت کے مطابق، جو بلکہ قرآن کی اس اصطلاح کے مطابق ہم کہیں گے
قرآن کی اصطلاح کے مطابق ساعت سے مراد وہ خاص گھڑی ہے جبکہ زمین پر یہ جو اس وقت اس کی شکل بدل دی جائے گی اور ایک عظیم زلزلہ برپا ہوگا اور یہ پورا نظام جو درہم برہم ہو جائے گا اور یہ دنیا جو ہے مکمل طور پر تباہ ہوگی اور اس کی شکل جو ہے جیسے ہم وہ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں بالکل چپٹی کر دی جائے گی. سورہ زلزال دیکھیں، سورہ انفطار، سورہ تکویر، تیسرے پارے کی صورتیں تو ایسے لگتا ہے مسلسل اس طرح چلتی ہیں کہ ان میں تمام وہ تمام باتیں بتا دی گئی ہیں کہ بھی آخرت میں یہ معاملہ ہوگا. بلکہ وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کسی نے اپنی اگر آنکھوں سے دیکھنی ہے نا تو سورہ انفطار اور سورہ تکویر پڑھے، ٹھیک ہے نا، وہ از السماء فقط وہ سوری از السماء فطرت والی، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار. تو وہ ہے ساعہ. جبکہ قیامہ کی کیا کیفیت ہے؟ قیامہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ جو دنیا کی نئی شکل ہوگی اور ہم انسانوں کو جو دوبارہ جسم نیا دیا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہم قبروں سے نکلیں گے اور پھر ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو قیام کی حالت میں جو ہوں گے تو وہ قیامہ کہلائی جاتی ہے. جبکہ انسانوں کے تمام انسانوں کے گروہ پورے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک کا جو تمام انسان ہے، تمام لوگ جو ہیں ایک جگہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اور یہاں کیونکہ آج سائنس بہت چلتی ہے تو ٹھیک ہے، سائنس جو ہے یا یہ جس طرح یہ سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، کائنات تو ابدی ہے، اور یہ تمام فزکس کے جو آج کل پورے لاز سب چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تحقیق چل رہی ہے اس میں نئی تحقیق اب سب کو کلیئر ہے، سائنس بھی اس بات پر ہی اس کا موقف جو سامنے آیا ہے کہ یہ کائنات ابدی نہیں ہے، اس کا اختتام لازمی ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے اس کا آغاز ہوا ہے اسی طرح اس کا اختتام بھی ہوگا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 3 کنٹینیو ہے. قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم البتہ وہ ضرور آئے گی تم پر، عالم الغیبی اس رب کی طرف سے جو جاننے والا ہے غیب کا، لا یعزب نہیں پوشیدہ رہتی عنہ اس سے کوئی بھی چیز، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماواتی آسمانوں میں سے، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، ولا اصغر اور نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح لوح محفوظ میں درج کی گئی ہے، درج ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ ہے، دیکھیں یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے وہ آخرت کی آیات کہ یہ آیت پر اس آیت کے پڑھنے کے بعد ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ جو میں یہاں عمل کر رہا ہوں، جیسے اب آپ لوگوں نے سورہ لقمان پڑھ لی ہے، پہلے میں آپ کو کہتی تھی نا کہ اب ہم پڑھیں گے، اب ہم نے پڑھ لی ہے. سورہ لقمان میں جو مین مرکزی مضمون آتا ہے کہ وہ یہی آتا ہے کہ یہ دنیا کے جو ہمارے عمل ہیں یہ ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، انہی کا ہمارا محاسبہ ہونا ہے، یہی ہے جو ہم جواب دہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی کیا شان بتائی گئی. اور ذرہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عربی زبان میں ہم ذرہ ریت کے ذرے کو کہتے ہیں نا اردو زبان میں، لیکن عرب جب لغت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں چونٹی کے پیٹ ہے نا کہ چونٹی پھر اس کا پیٹ اور اس کے اندر کا انڈا، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، نہیں پوشیدہ اس سے ایک ذرہ برابر بھی، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آیت نمبر 4 پہ آ جائیں. اس کے جی آیت نمبر 4، لیجزیا تاکہ وہ اللہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے. اس کو نا ان چیزوں کو اپنے ایمان کے لیے بھی سرکل کیا کریں کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. تاکہ وہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے کیے یہاں نیک اعمال، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، مغفرت ہے، ورزق کریم اور کیسا ہے، نہایت اچھی روزی ہے، اچھا رزق ہے. اچھا اب آیت نمبر 3 بھی پڑھی ہے، آیت نمبر 4 بھی پڑھی ہے، تو مختصر ہمیں کیا سمجھ آیا؟ مختصر یہ کہ ہم انسان جو ہے نا یہ اپنے خالق کو پہچانے. جو اصل مسئلہ ہے نا کہ یہ جو نفسا نفسی کا دور ہے نا، ہمیں اپنے خالق کی وہ صفات جاننی چاہیے، اس کی طاقت، اس کی حکمت، اس کا خبردار ہونا یہ جاننا چاہیے. دیکھیں یہ جو آیات ہیں جو مشرکین کی، منکرین کی ہم پڑھ رہے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ اللہ کے اس علم کو انسانوں پر قیاس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تبھی تو کفار مکہ کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہوگا، یہ جو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیسے یہ سارے کام ہوں گے، کیسے انسان دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، کیسے یہ سب کچھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے خالق کے اس علم کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اس لیے مین جو اس کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ جو خالق اتنی عظیم الشان یہ پوری یونیورسل کنگڈم ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں اتنی اسموتھ زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس خالق کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ان جسم کے ذرات کو اکٹھا کر کے دوبارہ ہمیں نئی زندگی دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی آیت کیوں بہت اہم ہے؟ چوتھی آیت میں اعمال کی بات آ گئی، اس جزا کی بات آ گئی، جزا بھی ان کے لیے پھر جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پھر کیا اہم بات آتی ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، ابھی پتہ ہے ہم مکس ہے نا سارے، ٹھیک ہے نا، کتنے گھرانے ایسے ہیں، کتنے سگے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں، ایک کا مزاج ہوتا ہے ایک کا نہیں ہوتا، ایک کا دینی رجحان ہوتا ہے ایک کا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ مکس چل رہا ہے۔ تو پھر کیا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہیں رہتے ہوئے وہ لوگ بھی ہیں جو نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، یعنی شیطان کے پیروکار بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا، پورے اس کا، یہ حزب الشیطان اور حزب اللہ آگے آئے گا، یہ گروہ ہیں اس وقت نا۔ تو ان میں پھر ضروری ہے کہ بن دیکھے، ہم نے ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو دونوں کو نہیں دیکھا، تو اس لحاظ سے بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، تو ضروری ہے پھر ایسے فرما برداروں کو ان کی نیکی کا انعام دیا جائے، اور ایسے نافرمانوں کو جن کے لیے آپ دیکھیں آج ہدایت کی کتاب موجود ہے، حدیث کا مٹیریل موجود ہے، نیک لوگ موجود ہیں، پھر بھی دیکھیں جو آج نافرمان ہے وہ نافرمانی پہ تلا ہوا ہے، تو ان کو پھر ٹھیک ہے ان کی سزا ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ دیکھیں جہنم کی آگ اتنی جس کی ہم نے دہشت پڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4 کے بعد نمبر 5 پہ آ جائیں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے سعو کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین ہمیں عاجز کرنے کی، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے عذاب ہے، من رجزن بدترین قسم کا، علیم دردناک، دیکھیں دردناک عذاب کی بات، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے رکھے، اللہم اجرنا من النار، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آیت نمبر 6، اور آپ دیکھیں ہم لوگوں کے ذہن میں آ بھی جاتا ہے، جو نافرمانی والا نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ بس اس کو دنیا کا لالچ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آخرت اس کی بند ہو گئی آنکھ، اب وہ دنیا کے لالچ میں پڑا ہوا ہے، تو اس میں وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے، وہ گناہ بھی کر رہا ہے، وہ اس بات کو بھی بھلائے بیٹھا ہے کہ اس نے آخرت میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہی والی بات، ایک راشی ہے، ایک سودی ہے، اس کو اتنی لت پڑی ہوئی ہے کہ اب وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا کہ آخرت ہے، وہ چاہے گا یہ دنیا کی زندگی بس یہی سب کچھ ہے، یہیں پہ آپ سب کچھ لوٹ لیں۔ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ جنہوں نے یہ صحیح کی، کوشش تو ان کی بھی ہے، گناہ کرنا کون سا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوشش تو وہ بھی کر رہے ہیں، پر ان کی کوششوں کا کیا ہے، پھر ان کو بدترین قسم کا، دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا اپریٹس سب کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جو گناہ گار ہے اگر وہ کرتا ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں پنچنگ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے سکون سے ہوتا ہے، اس کو وارننگ، پھر بلاخر ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ اپنا اندر کا ختم کر دیتا ہے، پھر وہ بس دنیا کے گناہوں میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے بھی بچائے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 6 دیکھیں، وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو اوتو دیے گئے ہیں، علم الذی کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق وہ حق ہے، ویہدی اور وہ ہدایت کرتا ہے، الی صراط اس رستے کی طرف جو عزیز الحمید نہایت غالب ہے اور لائق حمد و ثنا کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 6 جو ہے وہ کلیئر ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ آپ پر جو نازل کی گئی ہے اور آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، یعنی یہ جب دل گواہی دے دے اور آخرت کا یقین ہو جائے تو ہمارے لیے دیکھیں، یہ بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیاں کرنے آسان کر دے اور گناہ کرنا ہی مشکل کر دے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم ہر چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آیت نمبر 7 اور 8 دیکھیں، وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، حل کیا ندلکم ہم رہنمائی کریں تمہاری، علی رجل ایک ایسے آدمی پر، یونبئکم جو خبر دیتا ہے تمہیں، اذا جب مزقتم کہ تم پارا پارا کر دیے جاؤ گے، کل ممزقن بالکل ہی پارا پارا کر دیے جاؤ گے، انکم تو یقیناً تم لفی خلق جدید تو پھر تم ایک نئی پیدائش میں پھر آ جاؤ گے، نئی پیدائش میں ہوگے، افطرا کیا اس نے باندھا ہے اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ۔ اچھا آیت نمبر 7 جو ہے یہ جس کا ابھی میں نے ایکسپلینیشن کیا، وہی کہ جب ایک
خالق اتنی عظیم الشان کائنات جو بنانے والا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ تمام ان ذرات کو دوبارہ اکٹھا کر کے ہمیں نئی زندگی دے اور نئی زندگی عطا کرے نئے جسم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور یہ ذرے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا یہ ہمارا ہی وجود ہے. جب یہ زمین میں چلا جائے گا تو یہ پورے ذرات بکھر جائیں گے، حتیٰ کہ میرے ہی جسم کا حصہ ممکن ہے کسی عمارت میں استعمال ہو جائے، کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے، کیونکہ وہ تو ذرات بن گیا نا. جب یہ اللہ کی شان دیکھیں جو کہ نئی زندگی ہمیں ملے گی تو یہ سارے ذرات جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا ہوگا کہ جب کہ انسان بالکل ہی پارا پارا کر دیا جائے گا تو یہ کیسے ہوگا کہ یہ نئی پیدائش میں یہ دوبارہ ہوگی ہماری نئی تخلیق. آیت نمبر 8 دیکھیں. آیت نمبر 8 ذہن میں پھر مکی دور ضرور رکھا کریں. مکی دور کو بھی 3 حصوں میں ذہن میں ڈیوائڈ کر دیا کریں، ٹھیک ہے نا. پہلا 4 سال، درمیانی 4 سال، آخری 4 سال. آخری 4 سال مصحف کی ترتیب میں پہلے ہیں، ٹھیک ہے نا. سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس، وہ مومنون تک، وہ جو 14 صورتوں کا سلسلہ چلا تھا نا، یونس سے مومنون، وہ سارا جو ہے وہ آخری دور کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جو قرآن کا مڈ ہے وہ مکی دور کا بھی مڈ ہے، یہ وہی درمیانی 4 سال ہے. اب پہلے 4 سالوں میں نا انہوں نے سیریس نہیں لیا تھا، یہ ہے درمیانی 4 سال. جب اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے تخلیق ہوگی، تو یہ 8ویں آیت بھی انہی 4 سالوں کو ذہن میں رکھیں، درمیانی مکہ کے درمیانی 4 سال، اور مصحف کا بھی مڈ وہی مکی 4 سال ہی ہیں. کیا اس نے باندھا ہے اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، ام یا بھی جنت، یا اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں جو یہ باتیں کرنے والے ہیں یہ کون ہے؟ یہ منکرین اور مشرکین مکہ ہیں. اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہاں ان کی پیدائش، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی شادی، حتیٰ کہ 40 سال میں یہ وہی کفار مکہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا، ٹھیک ہے نا. اب وہی لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا معاذ اللہ اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، تو یہ آیات پڑھتے ہوئے خود بھی ذہن میں رکھا کریں کہ وہ لوگ یہ کہتے تو تھے لیکن وہی لوگ ہیں جو 40 سال میں تو آپ کو صادق اور امین کہا. تو در حقیقت یہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن ان کے دل بھی گواہی دیتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کہتے تو تھے شک اور شبہات کی بنیاد پر، جیسے ہم نے سٹارٹنگ لی ہے کہ مرکزی مضمون بھی یہی ہے، ان کے شبہات کا اور ان کے شک کا جواب ہے. تو وہ کہتے تو ہیں کہ کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے یا معاذ اللہ کیا اس پہ جنون ہو گیا ہے، لیکن وہ غور کریں تو ان کے دل گواہی نہیں دیتے. ان کے دل کہتے تھے کہ نہیں یہ حق ہے، پر اپنی ضد اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. بل الذین، بلکہ نہیں وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، فی العذابی و دلال البعید، وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر ہم 8ویں آیت دیکھیں تو پہلا جو بات یہاں ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو اچھا اب یہ وہی والی بات آپ ذہن میں رکھیں نا، اب ان کے لیے تو بت بہت امپورٹنٹ تھے. وہ جو 360 مورتیاں تھیں وہ تو انہوں نے سفارشی بنائے ہوئے تھے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب ان کو توڑو، ان سے نہیں مانگو، ایک اللہ سے مانگو، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی اس دعوت سے ایسے ہو گیا، یعنی معاذ اللہ آپ کی ایسی دعوت ہے کہ اب اللہ کا عذاب بھی ہم پر آ جائے گا. تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ آخرت کے منکرین، یہ مشرکین لوگ، عذاب کا کام تو تم خود کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسرا معاذ اللہ کہا گیا کہ جی آپ کو جنون لاحق ہو گیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ منکرین آخرت جو ہے نا اصل میں یہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 9 دیکھیں. کیا فا پس لم نہیں جرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الا طرف ما اس کی طرف، جو بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اب یہ ان کو آیتیں دیکھا کریں، یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ، کہ سوری جی، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس چیز کو کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے آسمان سے اور زمین سے. ان نشا اگر ہم چاہیں، نقصف ہم دھسا دیں، بہم ان کو، اردا زمین میں، او یا پھر نسقط ہم گرا دیں، علیہم ان پر، کسفن من السماء آسمان، ٹکڑے آسمان سے. ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ عظیم نشانی ہے، لکل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، ٹھیک ہے نا. یعنی ان نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے بارے میں بتا کے
بتا دیا گیا کہ یہ جو عظیم الشان اتنی بڑی بڑی ہمارے ارد گرد نشانیاں ہیں تو صرف رجوع کرنے والے بندے ہی ہیں پھر جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. باقی ہے ان لوگوں کو عذاب دکھا دو، آسمان کے ٹکڑے کر دو، تو یہ کیا ہے، یہ منکرین اور مشرکین اپنی ضد اور شبہات میں آگے نکلے. در حقیقت دل ان کے بھی گواہی دے دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پر ہیں، قرآن بھی حق پر ہے، حتیٰ کہ ان کے دل یہ بھی گواہی دے چکے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہے. لیکن کیا تھا، وہی ضد. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 10 دیکھیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی، کیا عطا کی، ہم نے دی داود کو ملنا اپنی طرف سے. ارے چھری لانی تھی، وہ اوپر فضلا ہی نہیں اٹھ رہا وہ یا کچن کا، جب دیکھو نا چل کے اوپر رکھے نا. یا جبالو، یہ مائک آف کر دیں. یا جبالو ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں. ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ ہم مرکزی مضمون میں دیکھ آئے ہیں جو اس صورت کا ہے کہ اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا جن کو کہ عظیم الشان سلطنت دی گئی تھی. تو تحقیق ہم نے عطا کی داود کو اور اپنی طرف سے فضیلت. یا جبالو ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں، اب بھی تم تسبیح دہراؤ، ماہو والطیری اور اس کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ بھی، پرندوں کو بھی کہا. ٹھیک ہے نا. پہاڑوں کو بھی کہا اور ہم نے پرندوں کو بھی کہا. وَأَلَنَّا اور ہم نے نرم کر دیا، لہو اس کے لیے حدید، ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. تو 10ویں جو آیت ہے، 10ویں آیت میں آپ لوگ یہاں سورہ نمل لکھ لیا کریں کیونکہ سورہ نمل سورہ سبا اس میں بہت زیادہ ذکر ہے. سورہ نمل جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا آپ کو واقعہ بھی ذہن میں آ گیا ہوگا. یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. دونوں کا ذکر تھا. مگر یہاں پر سورہ سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو نسبتاً زیادہ نمایاں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، اویبی. اویبی کیا ہوتا ہے، تعویب، گویا کہ ترجیح کا ہم الفاظ لفظ ہے، یعنی کہ دہرانا، لوٹانا. یعنی کہ کوئی ایک، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ ہم دو تسبیح کے ترانے پڑھا کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آپ کی آواز کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اس کو دہرایا کرتے تھے. وَأَلَنَّا اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے حدید، ہم نے سے لوہے کو نرم کر دیا. تو یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ معجزات ہیں، لوہے کو نرم کر دینا، اور یہ جو ہے ان کی آواز کے ساتھ ساتھ پرندے اور جو پہاڑ تھے وہ اس کو دہراتے تھے. آیت نمبر 11. انعمل یہ کہ تو بنا سابغات کامل شدہ زرہیں بنا. ٹھیک ہے نا. جو جنگ میں استعمال ہوتی ہیں. وقدر، قدر کو دیکھیں، قدر کا کیا مطلب ہے کہ مناسب اندازہ رکھ. ٹھیک ہے نا. یعنی تو بنا، وہ زرہیں بنا لیکن مناسب اندازہ رکھ. پھر سردی اس کو کڑیاں میں لانے میں. ٹھیک ہے نا. زرہیں اور زرہوں کی کڑیوں کی بات ہو رہی ہے. وَعَمَلُوا اور تم سب عمل کرو، صالحاً نیک عمل، انی بے شک میں بما ساتھ اس کے جو تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہوں. اچھا اب یہاں پر کیا ہمارے لیے سبق کی کیا اہم بات ہے جو کی گئی ہے آیت نمبر 11 میں. اس میں داؤد علیہ السلام کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ زرہ اور کڑیوں میں توازن قائم کرے. ٹھیک ہے نا. توازن کریں اور اس کو توازن قائم رکھ کے اس کو بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس میں کیا سبق آتا ہے کہ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام، ہر سند، ہر جو معاملہ ہے نا وہ سلیقے اور توازن کا خیال رکھنا پسند ہے. تو یہ چیز ہمیں بھی اس چیز سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے معاملات کیسے ہوں، سلیقے اور توازن کا خیال ہونا چاہیے. آیت نمبر 12 دیکھیں. ولی سلیمان الریح اور تابع کیا سلیمان کو کے ہوا کو، تابع کیا سلیمان کے ہوا کو، غدوہا اس کا صبح پہر کا چلنا، شہر ایک ماہ کی مسافت تک. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 12 میں یہ آپ لوگ یاد کریں سورہ نمل کا بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں جانا چاہتے تھے تو تیز ہوا آپ کا تخت اڑا کر وہاں لے جاتی تھی. وہ فاصلے جو اس زمانے میں لوگ ایک ایک ماہ میں طے کیا کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ فاصلہ ہوا کے ذریعے ایک صبح یا ایک شام میں طے کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جی. وَرَوَاحُهَا اور اس کا شام پچھلے پہر کا چلنا بھی شہر ایک ماہ کی مسافت کا تھا. وَأَصَلْنَا اور ہم نے بہا دیا پہاڑوں سے، لہو اس کے لیے، عین القطر پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت نمبر جو 12 کنٹینیو، اس میں یہی معجزات ہیں کہ اب اس آیت میں کس نعمت کا ذکر کیا گیا. ایک تو سفر کا ذکر کیا گیا اور دوسری کون سی نعمت ہے کہ ان کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو تانبے کا ایک چشمہ ان کی دسترس میں تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے تانبے کو سیال کی شکل دے دی تھی. ٹھیک ہے نا. آپ ذہن میں ایک چشمہ دیکھیں، ایک اس طرح کا ذہن میں آتا ہے، وہ تانبے کا ہو، سیال کہتے ہیں لکوڈ کو، مایا کو.
تو تانبے کو سیال بنا دیا تھا جس کی وجہ سے تانبے کی مصنوعات بنانے میں آسانی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا وَمِنَ الْجِنِّ اور کچھ جن تھے میں یعملو جو کام کرتے تھے بین یدیہ اس کے سامنے بِإِذْنِ رَبِّهِ کو تو سرکل کیا کریں کہ یہ سب کس کے حکم سے تھا؟ اس کے رب کے حکم سے تھا. ومن اور جو یزغ سرکشی کرتا منہم ان میں سے ان امرنا ہمارے حکم سے نزقہ ہم چکھا دیتے تھے اس کو من عذاب السعیر خوب بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. تو 12 میں کس کی شرارت کا ذکر آ رہا ہے؟ ان شرارتی جنوں کا، ان شریر اور تکلیف دینے والے جنوں کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ حضرت سلیمان کے تابع تھے اور ان میں سے جو سرکشی کرتا تھا تو ان کو ہم عذاب دیتے تھے، ہم چکھاتے تھے ان کو عذاب. ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 13 پہ آ جائیں. یعملون وہ بناتے تھے لہو اس کے لیے ماں جو یشاء وہ چاہتا تھا مم محارب و تماثیلا عالی شان عمارتیں بناتے تھے اور مجسمے و جفان اور بڑے بڑے لگن کل جوابی حوضوں جیسے یعنی بڑے بڑے وہ قدورین اور کیسی ہوتی تھی؟ بہت بڑی بڑی دیگچیاں ہوتی تھیں. راسیات ایک جگہ پر جمی ہوئی جو دیگچیاں ہوتی تھیں ان کے سائز بتائے گئے ہیں. ایملو تم عمل کرو آل داود. اب کس کی؟ آل داؤد کی بات کی، یعنی ان کے اندر ہی حضرت سلیمان شامل ہو گئے نا، ظاہر ہے وہ بیٹے ہیں. تو تم عمل کرو آل داود اے آل داؤد شکرن، شکر کو سرکل کرنے کے اتنی نعمت، اتنی زیادہ ہوا کا مسخر ہو جانا، ان کی ٹریولنگ اور حتیٰ کہ ان کی آواز کے معجزات اور سب. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ تم عمل کرو اے آل داؤد شکرن ہمارا شکر کرنے کا، وقلیلن اور بہت ہی تھوڑے ہیں من عبادیہ میرے بندوں میں سے شکور جو کہ شکر ادا کرنے والوں. تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے. دیکھیں یہ ہے مشکل پر ہم کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں نا. یہاں پہ جو اہم نقطہ ہے وہ مجھے آپ سے ڈسکس کرنا تھا آیت نمبر 13 میں. جی وہ تماثیل کا مطلب کوئی بھی غلط نہ لے لے، تماثیل کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ جائیں. دیکھیں اب وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا عمارتیں اور مجسمے. اب مجسمے کا کیا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ تماثیل کا کیا مطلب ہے. تماثیل جو ورڈ ہے یہ جمع ہے، یعنی آیت میں 13 میں جو ورڈ ہے وہ جمع ہے. اس کی جو واحد بتائی گئی وہ ہے تمثال. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ قدرتی شے، پہاڑ، زمین، درخت قدرتی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ کسی قدرتی شے کا مشابہ بنائی جاتی ہے. یعنی ایک ایسی آرٹ کا بنانا جو کہ بالکل سیم ایسے لگے کہ درخت ایسا ہے، پہاڑ ایسا ہے، زمین ایسی ہے، پھول ایسے ہیں. تو کسی قدرتی شے کے مشابہ بنائی جانے والی چیز کو تماثیل اور تماثل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیوں کہ اب یہ کون لوگ ہیں؟ داؤد علیہ السلام لوگ کون ہیں؟ انبیاء اور پیغمبروں میں سے ہیں. اچھا ان کی کون سی دور کی کتاب ہے؟ تورا ہے. وہ تورا ہے، آج قرآن ہے. تو اسی طرح مین بات اس میں جو سمجھنے والی ہے کہ ہم اس کو غلط نہ سمجھ جائیں کہیں کہ آج کا دور ہو یا تورا کا حکم ہو، چاہے تورا کا حکم ہے یا چاہے قرآن کا حکم ہے، دونوں حالتوں میں جاندار چیزیں بنانے کی اجازت نہیں ہے. انسانوں اور جانوروں سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے نا. ان تصویر کی ممانعت تب بھی تھی، آج بھی ہے. تو اس کا مجسموں میں ممکن ہے، ظاہری بات ہے کہ اس میں درخت ہی ہو سکتے ہیں، عمارت کے ہو سکتے ہیں، پھول، دریا، اس طرح کی تماثیل اور مجسمے ہم کہیں گے. لیکن obviously وہ تورا اور آج قرآن دونوں میں جاندار کی جو تصویریں ہیں ان کی ممانعت اس وقت بھی شریعت میں ناجائز ہے، آج بھی شریعت محمدیہ میں بھی مجسمے بنانا حرام ہے. لیکن اس کو واضح کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آج کل کپڑوں میں فیشن چل پڑا ہے نا، اس سے آپ لوگ سب اوائڈ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ مت ہم لیں وہ والے کپڑے. ہم شک میں بھی کیوں پڑیں، کیونکہ آج کل بہت ٹرینڈ ہے، کہیں نہ کہیں وہ سائڈ پہ مور اور یہ اور چیزیں اور اس طرح کی اور چرند پرند بنا دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ نہ ہی لیں. ٹھیک ہے نا. ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں. ٹھیک ہے. باقی اپنے دیکھ لیا کریں ان چیزوں کو، ہو تو پیچ لگا دیں، اس کو چھپا دیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 13 آیت نمبر 14. ٹھیک ہے نا. فلما پھر جب قدینا ہم نے فیصلہ نافذ کر دیا علیہ اس سلمان پر موت کا، ما دلہم تو نہیں بتایا ان جنوں کو علی موت ہی اس سلیمان علیہ السلام کی موت کا، الا مگر دابۃ الارض مگر اس گھن کے کیڑے نے، تاکلوا من ساتہ جو کھا رہا تھا اس کی لاٹھی کو. فلما پھر جب خر وہ سلمان گر پڑا، تبینتی تو پھر وہ جان لیا ان جنوں نے، اللہ یہ کہ اگر کانو وہ ہوتے یعلمون وہ جانتے ہوتے غیبہ غیب کو، ما لبثوا تو وہ نہ پڑتے رہتے فی العذاب المہین اس ذلیل کر دینے والے عذاب میں.
تو 14ویں آیت کا کیا مطلب ہوا؟ اب یہ پھر ذہن میں رکھیں کہ یہ عمارت ہے، اور عمارت یہاں پر سب وہی متفق ہے کہ وہ ان کا معبد ہیکل سلیمانی ہی ہے، جو کہ سابقہ امت مسلمہ کا کعبہ ہے، جس کی آج ایک دیوار بچی ہوئی ہے، جس سے وہ جسے دیواری گریا کہتے ہیں، تو جس کی تعمیر جو تھی، کیونکہ اب آپ یہ پھر ذہن میں رکھا کریں، یہ وہی تابوت سکینہ ہے جو نسل در نسل انبیاء کا چلا آ رہا تھا، جو فائنلی داؤد علیہ السلام کے پاس کیونکہ پہنچا تھا، اور یہی بات تھی کہ اس وقت پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اب یہ متبرکات ایک جگہ رکھے جائیں اور ایک تعمیر کی جائے، جسے کہ پھر بعد میں ہیکل سلیمانی کہا گیا، جس کی سٹارٹنگ داؤد علیہ السلام نے کی اور کمپلیٹ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ تو اس میں سب کی رائے یہی ہے کہ یہ جو جنات کی یہ تعمیر کی بات آ رہی ہے، تو یہ وہی ہے بیت المقدس، ٹھیک ہے نا، واللہ عالم، لیکن ہمیں جب ڈیٹیل پتہ چلتی ہے تو پھر یہ وہی آتی ہے کہ یہ تعمیر کون سی ہو رہی تھی، تو اس میں سب کی رائے وہی ہے، ہیکل کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی والی بات ہے، جب ہم نے اس پہ موت طاری کر دی تو پھر کیا ہوا، تو ان میں سے جب موت طاری کر دی گئی تو ان میں سے جنات کو اس کی موت سے آگاہ نہیں کیا گیا، مگر اس زمین کے کیڑے نے، ٹھیک ہے نا، جس میں دیمک کے بارے میں آتا ہے کہ دیمک نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا کر کھوکھلا کر دیا تھا، تو پھر وہ اس دوران میں وہ جتنے بھی وہ جنات تھے وہ آپ کی موت سے بے خبر تھے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ کھڑے انہی کی نگرانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھیں اینڈ کتنی خوبصورت ہوتا ہے کہ جب وہ گرے تو انہوں نے جان لیا کہ اگر وہ ہوتے غیب کا علم جاننے والے تو پھر وہ اس چیز میں نہ پڑتے، ان کو یہ عمارت میں یہ عذاب نہ جھیلنا پڑتا۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ ان جنات کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کو علم الغیب نہیں ہے، ورنہ وہ اتنے عذاب میں، اتنی اس محنت میں نہ اور وہ تکلیف اٹھاتے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 15 پہ آ جائیں جی۔ 15 پہ پہلے ہم نوٹس پڑھ لیں گے، 15 سے لے کے آنورڈ 16 17 18 19 21 تک اب ہم کیونکہ ہم نے قوم سبا کی پہلے بات کی تھی کہ ایک طرف داؤد اور سلمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور ایک طرف قوم سبا کا ذکر ہے۔ قوم سبا کون تھی، ان کے کیا معاملات تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، یہ ہم پہلے نوٹس پڑھ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پھر آیات پڑھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ 15 سے لے کے 20 تک چلے گا۔ اچھا، یہاں پہ سورہ سبا ہے، یہ اوپر 34 کا مطلب جو سورت نمبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نیچے آیات جو ہیں وہ 15 16 17 18 19 20 کا تعلق ان آیات سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سب سے پہلے میں نے حدیث سے شروع کیا کہ حدیث میں یہ سبا کا لفظ کا ہمیں کیا مطلب ملتا ہے۔ حدیث ہے یہ ترمذی کی 3222 سبا کے متعلق قرآن پاک میں جو نازل ہوا سو ہوا، اس مجلس میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبا کیا ہے؟ سبا کوئی سرزمین ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی ملک ہے نہ کسی عورت کا نام ہے، بلکہ سبا نام کا ایک عربی شخص تھا جس کے 10 بچے تھے، جن میں سے 6 کو اس نے باعث خیر و برکت جانا، ٹھیک ہے نا، ان کی بچے بہت بڑے، ان 6 نے بہت ترقی کی، وہ 6 اور 4 سے بدشگونی لی، ٹھیک ہے نا۔ ان 6 جو لڑکے ہیں، 6 جو نسلیں چلی وہ یمن میں رہے، 4 جو ہیں وہ شام میں رہے۔ یہ آپ لوگ حدیث کافی طویل ہے، آپ لوگ چاہیں تو خود پڑھ لیں، یہ میں نے صرف اس میں سے مختصر حصہ لیا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ سبا جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے جس کے 10 بچے ہیں، 6 جو ہیں وہ یمن میں آباد ہوئے ہیں، 4 جو ہیں وہ شام میں آباد ہوئے ہیں۔ اچھا، نیچے میں نے آپ لوگوں کے کلیئرنس کے لیے، کیونکہ یمن کا تعلق ہم نے یمن بہت زیادہ دفعہ پڑھا ہے، اب قوم سبا کا تعلق یمن سے ہے۔ نمل میں ہم نے ملکہ بلقیس کا تخت پڑھا تھا اور تصویریں دیکھی تھیں، وہ بھی یمن سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم ان قوموں کا ہم نے پڑھا، امتوں کا پڑھا، تو اس میں قوم تبا تبا اس کا تعلق بھی یمن سے تھا، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، قوم سبا 800 قبل مسیح، 800 کا مطلب یہ 2300 چل رہا ہے، 2300 کا پیچھے چلے جائیں تو حضرت عیسیٰ کا عیسوی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 800 سال پہلے، ٹھیک ہے نا۔ قوم سبا یعنی 800 قبل مسیح یمن کے علاقے میں آباد تھی، انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کر رکھے تھے۔ بند آپ کو سب کو پتا ہے نا، ڈیم تیار کرنا جن کے اندر پانی ہوتا ہے، جن میں سب سے بڑے بند کا نام تھا سد معارب، ٹھیک ہے نا، سد معارب سب سے بڑے بند کا نام تھا۔ ان بندوں میں یعنی کہ ڈیمز میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی ہوئی تھی جو میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کا نظام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ان کے ہاں باغات کی کثرت تھی، یعنی جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں نا ہمیں یقین نہیں آتا، یہ وہی سرزمین ہے یمن جو کہ سعودی عرب کے جنوب میں ہے، وہاں سے نہری نظام تھا اتنا بڑا، باغات کی کثرت تھی،
ان باغات میں سے 2 باغات بہت بڑے سلسلے میں سینکڑوں، دیکھیں ایک ہوتا ہے مائلز، ایک ہوتا ہے سینکڑوں میلوں تک پھیل جانا، اور اس کا یہ ڈاکٹر صاحب کے ہی سارے نوٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسی لیے. تو انہوں نے کہا یمن سے فلسطین تک، اب آپ پورے ذرا لگائیں حساب، یمن سے فلسطین تک کے وہ باغات پھیلے ہوئے تھے. اچھا، خوشحالی اور طاقتور قوم تھی، ٹھیک ہے نا. اور یہ طاقت تو آپ ذہن میں رکھا کریں، جب میں نے سیرت پڑھی ہے نا، رحیق مختوم پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی سیرت اٹھا لیں، یہ عربوں کی طاقت کا ضرور آتا ہے. اور آج بھی آپ ان لوگوں کی ڈائٹ دیکھیں نا، کیسے اونٹ اور یہ بھیڑ بکریاں، دودھ کھجور، اتنے یعنی گرم علاقوں میں آپ ان لوگوں کی خوراک دیکھیں تو یہ ان کا میں نے دیکھا ہے تھرو آؤٹ ان کی نسل میں یہ طاقت کا ذکر ضرور آتا ہے کہ خوشحال اور طاقتور قوم تھی. اور آپ لوگوں کو جو مدنی دور سے ہم گزرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ یہودیوں سے لڑتے تھے تو وہ فلسطین کے رہنے والے تھے، تو وہ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی. یہ صحرائی اور سخت گرمی کے لوگ تھے نا، تو ان میں طاقت زیادہ ہے. تو خوشحال اور طاقتور قوم تھی، لیکن مذہبی زوال، اخلاقی زوال، سرکشی، حتیٰ کہ پھر بتایا گیا کہ یہاں 15 پیغمبر بھی یکی بعد دیگرے آئے، ٹھیک ہے نا. اس ڈیوریشن میں اتنے پیغمبر بھی اس قوم کی طرف بھیجے گئے. اس کے بعد جب یہ اخلاقی اور مذہبی زوال آتا ہے، سرکشی آتی ہے، تو اللہ کے حکم سے ان کا جو سب سے بڑا بند تھا، ڈیم تھا سد معرب، وہ ٹوٹ گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ سارا ایریے میں اتنا خوفناک قسم کا سیلاب آ گیا، سارے باغات ختم ہو گئے، ان کی جگہ صرف جھاڑیاں اور بیریوں کے درخت رہ گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد اب آپ آگے آ جائیں، وہ 800 سال کمپلیٹ ہوئے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے، ان کے بعد پھر ان کا اٹھایا جانا، اور اب آگے آ جائیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پیریڈ جیسے 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 125 سال قبل کا مطلب 450 عیسوی ہو گیا نا، اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. بند ٹوٹنے سے یہ علاقہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. یمن کے رہنے والے لوگ عراق اور عرب کے دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئے. اب پورا علاقہ ختم، وہاں گھاس پھوس ختم ہو گئی، بلکہ وہ جھاڑیاں اگ گئیں. تو کیا ہوا، وہاں کے لوگوں نے پھر ہجرتیں کر لی، یمن کے لوگوں نے پھر جو گئے تو وہ عراق اور عرب کے دوسرے علاقوں میں انہوں نے ہجرت کی. تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ اوس و خزرج کے جو قبائل ہیں یہ بھی پھر یمن سے پھر جب یہ نکلے ہیں تو پھر یہ یثرب جا کے آباد ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جی یہ جو لاسٹ لائن ہے یہ ان کا تجارتی ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم تصویر دیکھ لیں گے. وہی جو ہم آپ کو بتاتے نہیں جو ان کے کیراوان روٹس چلتے تھے، تجارتی قافلے چلتے تھے، تصویریں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم ساتھ میں، پھر ہم آیات شروع کرتے ہیں. جی اب دیکھیں واللہ عالم، لیکن ہم گوگل میں جب سرچ کرتے ہیں تو یہ جو سد معرب کی پکس آتی ہیں تو وہ یہ آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے یہ یمن کا علاقہ ہے، یہ ان کا بہت بڑا جو ڈیم ہے، بند جو بنایا گیا تھا، جو اللہ کے حکم سے وہی عذاب کی شکل بنا کہ وہ جب ٹوٹا ہے تو سارا پانی پھیل گیا، تو اب اس کی شکل جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے سد معرب کی. جی یہ وہ نہری نظام ہے کہ وہ انہوں نے دکھایا کہ نیچے یمن سے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یمن سے فلسطین تک جا رہا تھا، آپ سوچیں. اور نہر تو جب سے دنیا بنی ہے پانی تو ریزن رہا ہے. یہ جو مکہ آباد ہوا ہے، جب زمزم کا چشمہ نکلا ہے اور مکہ آباد ہوا ہے، تو پانی ریزن تو پانی ہوتا ہے. یہ تو نسل انسانی کی تاریخ ہے، جہاں پانی ہے وہاں پہ شہر آباد ہو جاتے ہیں. تو اتنا بڑا نہری نظام ہے جو کہ ابھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے، جو کہ یمن سے فلسطین تک جاتا تھا. یہ اسی کی آج دیکھیں عبرت کی شکل ہے. یعنی اگر اب ہم آیات پڑھیں گے، کہاں ہے وہ باغات، کہاں ہے وہ ہریالی. اب آپ سوچیں باغ کتنی اچھی چیز ہے، آپ باغ سے گزریں تو آپ کو سفر نہ لگے. جو بھی آیات آئیں گی کہ وہ لوگ جب سفر کرتے تھے اتنا اچھا ہوتا تھا، ہریالی میں جاتے تھے، اور سینکڑوں میل تک فلسطین تک یہ معاملہ چل رہا تھا. لیکن آج دیکھیں یہ عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ یہ وہی زمین ہے. یہ چیزیں دیکھیں ہمارے جاننے کے لیے. آگے جی یہ بھی اسی کی شکل ہے. یہ بند اور بند کے جو آثار ہیں جو آج اس پہ دکھائے گئے وہی ہیں. جی یہ پھر جیسے کہ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جھاڑیاں، اور جس سے آج یہی شکل ہے بالکل. آج تو ریت اور میدان، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ ایک زمانہ یہاں اتنی زیادہ ہریالی تھی اور اتنے بڑے بڑے باغات تھے. ان 2 باغات کا ذکر آیا، یہی انہی میں یہ آ رہی تھی تصویر کہ بھئی یہ باغات نے بڑے ایریا میں پھیلے ہوئے تھے، جو نہری نظام اور باغات. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ لوگ اس لیے سمجھیں گے کہ آیات سے آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کانٹیننٹس تو افریقہ،
ایشیا اور یورپ تینوں تھے نا. اچھا یہاں پر یہ چائنا اور اس زمانے میں جو بر صغیر کی سچویشن تھی, بر صغیر اور چائنا, یہاں سے سارا مال دیکھیں یہ لوگ خوشحال کیوں تھے یمن والے, یہ یمن آتا تھا, سارا سامان یمن آتا تھا, تجارت کا سارا سامان یمن آتا تھا. اور ادھر جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہے یورپ سے سارا سامان کہاں آتا تھا, فلسطین پہنچتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور درمیان میں جو روٹ بنتا تھا وہ تجارتی قافلے ہوتے تھے, جو کہ پھر قریش مکہ کے ہم پڑھتے ہیں, جو سورہ قریش ہم پڑھتے ہیں نا وہ انہی تجارتی قافلوں پر ہے. تو یمن کیوں خوشحال تھا, کیونکہ ایشیا سے اور انڈیا سے اور یہاں سے تمام جو سامان ہے نا وہ یہاں کی بندرگاہ پر آتا تھا. یہی یعنی اس لحاظ سے منوپلی تھی ان کی, تو اسی لیے یہ بہت خوشحال تھے. یہ روٹ آپ کے پورے ذہن میں ہوگا کیونکہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں, اور مکہ میں کیونکہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے, مکہ تو وادی غیر ذی زرع ہے نا, ایسی وادی جس میں کچھ اگتا ہی نہیں ہے. تو یہاں لوگ یا تو چرواہے تھے یا پھر تجارت کرتے تھے. مکہ کے اندر تو سوائے تجارت اور چرواہے کے بعد کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے نا, ہمیں پتہ چلتا سیرت سے. تو یہ دیکھیں یہ قریش مکہ کا روٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہاں سے گزرتے ہو, یہی ہے نا, تمام وہی عذاب والے علاقوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گزرتے تھے. نیچے آتے تھے تو یمن سے سامان لیتے تھے, اور اوپر جاتے تھے تو یمن کی طرف فلسطین کی طرف چلے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور جزیرۃ العرب, عراقی عرب, شامی عرب میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ جب رحیق مختوم پڑھتے ہیں, سیرت پڑھتے ہیں, تو اس وقت یہ بڑے بڑے ایریاز کا نام تھا. آج تو ہم ملکوں میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں نا, تو اس وقت یہ نام ہمیں اس سے پتہ چلتے ہیں سیرت سے. جی چلیں اب آیت کی طرف آ جائیں. جی آیت نمبر 15. اب یہ سارا اسکیچ ذہن میں ہے, آیت نمبر 15 سے آپ شروع کریں. لقد البتہ تحقیق کانا تھی لسبا ان سبا قوم کے لیے فی مسکنہم ان کی بستی میں آیتن ایک عظیم نشانی, جنتانی دو بڑے باغ, ان یمینی و شمالی دائیں اور بائیں طرف, کلو تم کھاؤ من رزق ربکم اپنے رب کے رزق میں سے, وشکرو اور تم شکر ادا کرو, لہو اس کا, بلدتن یہ ایک شہر ہے, تجبتن پاکیزہ, وہ ربن اور رب ہے, غفور بخشنے والا. فَآرَدُوا پھر انہوں نے اعراض کیا, فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیج دیا, علیہم ان پر, سیل العرمی کیسے بند کا سیلاب بھیج دیا, یعنی کہ وہ بند جب ٹوٹا تو اس کا سارا سیلاب کا پانی باہر آ گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ اور ہم نے بدلے میں دیے ان کو, بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے دو باغوں کے عوض, جنتینی دو باغ, زواتئی اکلن خمتن کسیلے بدمزہ میوے والے, ٹھیک ہے نا. جب وہ پورا نہری نظام ختم ہو گیا, سیلاب آیا, جو اتنے بڑے بڑے باغات تھے ان کے بدلے کیا ہوا, کسیلے بدمزہ میوے والے. وَأَصْلٍ اور جس میں تھے کچھ جھاؤ کے درخت, وَشَيْءٍ اور کچھ, من سدرن بیری کے, قلیل تھوڑے سے, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 17 پہ آ جائیں. ذالکا یہ جزیناہم ہم نے سزا دی ان کو, بما بوجہ اس کے, سبب اس کے جو کفروا انہوں نے کفر کیا. وَهَلْ نُجَازِي اور نہیں ہم سزا دیتے, الا مگر کفور ناشکروں ہی کو, ٹھیک ہے نا, نہیں سزا ملتی مگر ناشکروں ہی کو ملتی ہے, کہ ان کو خوشحالی, منوپلی, تجارت, باغات, یعنی آپ سفر بھی کریں تو کتنا مزے کا ہوتا ہوگا, عمدہ, سرسبز و شاداب, زرخیز. اور پھر جب انہوں نے اعراض کیا, جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ان نعمتوں کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بسبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا نہیں ہم سزا دیتے مگر ناشکروں کو ہی. آیت نمبر 18 پہ آ جائیں. قرآن کچھ بستیاں ظاہرتن باہم متصل یعنی نظر آنے والی, وقدرنا ہم نے مقرر کر دی تھیں, فیہا ان میں سیر چلنے کی, سیرو ہم نے کہا تم چلو, فیہا ان میں, لیالیا راتوں کو, و ایامن اور دنوں کو, آمینین امن سے. یعنی آپ قرآن کا انداز دیکھ رہے ہیں, پہلے عذاب کی بات کر دی گئی, اب بیک یعنی اب آپ پیچھے چلے جائیں کہ بات کہاں سے ہو رہی ہے, کہ اللہ نے کہا ہم نے تو ان کو ایسی کہ بستیاں نہیں کہتے ایک بستی ختم, اب آپ سفر ہی کریں تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا, ایک بستی ختم ہوئی تو اگلی آ گئی, یعنی ایک بستی ختم ہوتی تھی تو متصل دوسری جڑی ہوئی ہوتی تھی. تو ہم نے کہا تم راتوں کو اور دنوں کو امن سے رہو, یعنی کیا معاملہ رکھا کہ اتنی بابرکت اور اتنی چیزیں, معاملہ ایسا تھا کہ تم لوگ بالکل امن سے رہو, راتوں کو سفر کرو یا دن کو سفر کرو, ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر ہم نے
دو اہم چیزیں ہیں یہاں پر. ایک ان کے اس چیز کا ذکر آیا اور ایک یہ جو بابرکت ہے نا اس کو ضرور ذہن میں رکھا کرے. ہم نے ان کے علاقے اور ان کی بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی, تو برکت میں فلسطین لکھ لیا کریں. ارض فلسطین کو ہی ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن میں بار بار بارکنا حولہ اور بارکنا کا ورڈ جو ہے یہ ارض فلسطین ہی مراد اس میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب پھر سارا ذہن میں اس کا رکھیں کہ وہی جو ہم نے ابھی میپ دیکھا ہے, اوپر فلسطین یعنی ارض فلسطین, نیچے یمن اور نیچے قوم سبا کا معاملہ ہے. قوم سبا کی منوپلی یعنی اجارہ داری. ٹھیک ہے نا. اور زمانہ کیسا خوشحال طاقتور قوم, علاقہ سر سبز و شاداب, ہر قسم کی خوشبوئیں وہاں تھیں, خوشبوؤں کی کثرت تھی, مال کی کثرت تھی, سر سبز و میدان ان کی کثرت تھی. ٹھیک ہے نا. اس میں وہ سفر جب کرتے تھے تو کیسا ہوتا تھا, اتنا اچھا کہ انہوں نے کہا چاہے دن میں کرو چاہے رات میں کرو, اتنا پرسکون اور اتنا پرامن اور ہر لحاظ سے مثالی. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آگے آ جائیں, ہم نے یعنی ان کو دن اور رات میں سفر کرو. 19 فقالو, پس انہوں نے کہا. اب آپ دیکھیں اتنی نعمتوں کے بعد فقالو, پس انہوں نے کہا ربنا, اے ہمارے رب, باعد, تو دوری پیدا کر دے, بینا اسفارینا, ہمارے سفروں میں, وظلموا, اور انہوں نے ظلم کیا, انفسہم, اپنی جانوں پر, فجعلناہم, چنانچہ ہم نے بنا دیا انہیں, احادیث, افسانے, ومزقناہم, اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کل ممزق, مکمل طور پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, ان فی ذالک, بلا شبہ اس میں, لآیات, البتہ نشانیاں ہیں, لکل صبار شکور, ہر بڑے صبر اور شکر کرنے والے کے. تو 19 آیت اب آپ لوگ کیسے سمجھیں گے؟ کیا انہوں نے, یعنی ایک دم دیکھیں آیت کو ہم تفسیر سے پڑھتے ہیں نا تو سمجھ آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سفر کے درمیان جو ہے وہ دوری پیدا کر دے. کیا مطلب؟ گویا کہ وہ اتنی نعمتوں اور مہربانیوں کے بعد اس سے اکتا گئے, اس پرامن اور پرسکون سفر سے, بلکہ ان کو کیا زوم تھا, ان کو یہ زوم تھا کہ ہم بہت بہادر ہیں, ہم تو مہم جو ہیں, ہم تو خطرات سے لڑنے والے, مقابلہ کرنے والے کی صلاحیت ہے ہم میں, تو ہمارے سفر میں ہمیں مشکلات دے تاکہ ہم خطرات کا سامنا کریں, تاکہ ہم مردانہ وار مقابلے کریں اور اپنی صلاحیتوں کو اور ہمیں موقع ملے نکھارنے کا. یہ انہوں نے کہا. یعنی وہ یمن جو تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا, لیکن ان کی ناشکری, ان کی نافرمانی کے سبب پھر آج اس قوم کو کیا, ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا, حتیٰ کہ آج آپ میں کیا کر رہے ہیں, یہ صرف داستانیں ہیں جو باقی رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. عذاب کس شکل میں آیا, جو کہ ہم نے دیکھا ہے, اس بند کو توڑ دیا گیا تو اس کی شکل میں آیا. آیت نمبر 20 دیکھیں. وَلَقَدْ, البتہ تحقیق, صدق, سچ کر دکھایا, علیہم, ان پر, ابلیس, اس آیت کو دیکھیں ذرا, ابلیس نے, ظنہ, اپنا خیال, فاتبعوہ, تو انہوں نے پیروی کی اس ابلیس کی, اس کی, اللہ سوائے, فریقن, ایک فریق, من المؤمنین, جو مومنوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو 20ویں آیت بلکہ 21ویں بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. وما کانا, اور نہیں تھا, لہو, اس کا, علیہ, ان پر, مل سلطان, کوئی زور. کس کا زور؟ ابلیس کا. اللہ, مگر, لنعلم, تاکہ ہم جان لیں, میں یؤمنو بالآخرتی, کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پہ, ممن, الگ اس کے, کہ ہوا وہ, منہا, اس کے بارے میں, فی شک, شک میں ہے, وربک, آپ کا رب, علی کل شیء حفیظ, ہر چیز پر خوب نگران ہے. اب آپ دیکھیں, اس پہ لکھ لیں آپ لوگ, سورہ اعراف 14-15, سورہ اعراف 14-15 میں جس کا مفہوم ہے کہ جب اس نے نہیں سجدہ کیا ابلیس نے, تو اس نے پھر مہلت دی. اس نے کہا نا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں تجھے مہلت دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انہوں نے حرکت کی, جو انہیں نافرمانی کی, تو یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا. ٹھیک ہے نا. سوائے ان سب کے, ابلیس کی پیروی کی کچھ ایک مومنوں کی جماعت کے. تو پھر لیکن ہمیں 21ویں بتا دیا گیا کہ اختیار نہیں ہے اس کو, وہ ابلیس اور شیطان ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. ٹھیک ہے. بس اس نے, کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے جو مہلت مانگی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف مہلت دی ہے, وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور وہ سوچے فائدہ کیا اٹھاتا ہے, آپ کو اور مجھے جس وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں دکھ اور تکلیف اور مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ صرف دیکھیں ڈالتا ہے, اور ہماری آزمائش کیا بن جاتی ہے کہ ہم اس کا ساتھ دے دیتے ہیں, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. یہ اپنا محاسبہ رکھا کریں, آپ اور میں, ہم دونوں کے لیے یہ لیسن ہے کہ آزمائش وہاں آ جاتی ہے. کبھی ایسی مایوسی کی کنڈیشن ہو, فوراً اعوذ باللہ پڑھیں, کیونکہ یہ اس کے بہانے ہے, یہ اس کا ورغلانہ ہے, یہ کیونکہ اس کو صرف ایک مہلت ملی ہے, ورنہ اور کوئی اختیار نہیں ہے. سو اس ابلیس کی پیروی کے, مگر اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا. یاد رکھا کہ سورہ ابراہیم آیت 22, وہ ہماری شیطان سے آخری ملاقات جو انسان کی, وہ والی ہے. وہ بھی کہہ دے گا کہ میں نے ہاتھ نہیں پکڑا تھا, کیا اس نے خود ہی ہے.
ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 21. 21 ہم نے پڑھ لی. 22 پر ہے. قل آپ کہہ دیجئے ادعو تم پکارو الذین ان لوگوں کو زعمتم تم نے گمان کیا ہوا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا معبود بنا کر لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں اور نہ زمین میں وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے فیہما ان دونوں میں من شرکن کوئی حصہ وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی بھی مددگار. ٹھیک ہے نا. 22ویں جو آیت ہے وہ کلیئر ہے. کہیے کہ تم بلا لو ان کو جن کو تم نے معبود گمان کیا ہوا ہے اللہ کے سوا. ٹھیک ہے نا. یہاں مشرکین کے ان عقائد کی طرف ہی ذکر ہے کہ ایک ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ محبوب ہستیاں ہیں وہ ان کی بات نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا کہ یہی ہے جیسے کہ انسانوں کو ہوتا ہے نا, انسانوں کا معاملہ ہے کوئی زیادہ محبوب ہے تو اسی طرح انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کی یہ محبوب ہستیاں ہیں, یہ سفارش کریں گے تو ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ مشرکانہ عقائد ہے. دوسرا مشرکانہ عقیدہ جو ان لوگوں نے کیا ہوا تھا وہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ قیاس کر لے انسانوں کے لیول پہ, یعنی اپنے خالق کی صفات کو نہ پہچانے بلکہ اس کو انسانوں کے اس پہ قیاس کر لیا جائے. جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک حکمران ہے تو اس کے نائب بھی تو ہوتے ہیں نا, وہ کام کرواتا ہے. اسی طرح تو یہ چیز انہوں نے اللہ کے اس مقررہ کردہ نظام کا حصہ انہوں نے خود بنا لی. تو یہ دونوں مشرکانہ عقائد تھے منکرین کے اور مشرکین کے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ان میں سے یہ دے آر دا سول سرونٹس, یہ جو فرشتے ہیں دے آر دا سول سرونٹس, آرڈر اور حکم سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے. تو یہ ان عقائد کی طرف اشارہ ہے. دونوں عقیدے تھے جو انہوں نے مشرکانہ عقائد بنا رکھے تھے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 23 کی طرف آ جائیں. ولا تنفعو, اب دیکھیں ولا تنفعو اور نہیں ہے سوری ولا تنفعو اور نہیں نفع دے گی شفاعت سفارش انہ اس کے پاس الا سوائے لمن اس شخص کے اذن لہو جس کی وہ اجازت دے گا. ٹھیک ہے نا. وہی ان کی بات, بلکہ یہاں دیکھا جائے تو سمجھایا ہی مجھے جا رہا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش مگر اس کے حق میں, یعنی وہاں اجازت بھی جس کو اللہ تعالیٰ دیں گے وہی سفارش کرے گا. ٹھیک ہے. اس کو سلیش کر لیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فزع جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان قلوبہم ان فرشتوں کے دلوں سے. اس حصے کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں, اس کو سلیش کر لیں. یہ حصہ کیا ہے یہاں آپ لکھ لیں, یہ فرشتوں کے بارے میں ہے. یعنی اگر مشرکین یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو کہ سفارش کریں گے ان فرشتوں کے اندر کی ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. یہاں حال کس کا بتایا جا رہا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم, یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے. یعنی کہ یہ فرشتوں کا وہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کوئی حکم بھیجا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت اس کی جلالت کی وجہ سے ان فرشتوں پر اتنی دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ جب وہ دہشت کا اثر زائل ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں قالو, تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم, کیا کہا ہے تمہارے رب نے. قالو, وہ کہتے ہیں حق, حق کہا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور وہ بہت بلند ہے, تو وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. تو یہاں فرشتوں کے حال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان پر کون سی دہشت کی کیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 24 دیکھیں. قل کہہ دیجئے من کون یرزقکم رزق دیتا ہے تم کو من السماوات آسمانوں سے والارض اور زمین سے. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ ہی. وَإِنَّا, اور بلا شبہ ہم او یا ایاکم تم لعلی ہدن البتہ ہدایت پر ہے, او یا فی دلال مبین, دلال مبین واضح گمراہی میں ہے. تو 24ویں جو آیت ہے وہ پوری کلیئر ہے کہ دو ہی گروہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک گروہ ہے جو ہدایت پر ہے, دوسرا گروہ ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. آیت نمبر 25 پہ آ جائے. قل کہہ دیجئے لا تسألون, نہیں تم پوچھے جاؤ گے, اما اس کی بابت اجرمنا, جو ہم نے جرم کیا. یہ وہی والی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, آپ کی باتوں سے ہمارے بت ناراض ہو رہے ہیں.
تو یہ وہ بات ہے کہ کہہ دیجئے نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس کی بابت جو ہم نے کیا ہے، ولا نسأل، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے، اما اس کی بابت تعملون، جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تبلیغ کی حکمت بھی ہے ان آیات میں، اور اس میں پورا ایک میسج بھی ہے کہ آپ کہہ دیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ اب یہ کیا اب آپ سیرت دیکھیں تو یہی تو تھا کہ ابو جہل کا کیا چارج تھا، ابو جہل کا یہی تو چارج تھا کہ معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ سے پورے قبیلے کی طاقت ٹوٹ گئی ہے، بھائی بھائی، چچا بھتیجا، باپ بیٹا، سب آپس میں لڑ لیے، بیوی شوہر، وہ تو اس طرح سے باتیں کر رہے تھے نا وہ لوگ کہ یہ کس طرح کی دعوت ہے۔ تو یہ اس طرح سے بات ہے کہ آپ کہیے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، یعنی تم کہہ رہے ہو، تم نے اس کو جرم قرار دے دیا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، لیکن نہیں، تم سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم سے تم لوگوں کے جو جرائم اور تم لوگوں کی یہ جو گمراہی ہے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی میسج پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا کنوے ہو گیا تھا وہاں پہ، حتیٰ کہ اتمام حجت بھی ہو گئی تھی، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کفار مکہ کے کہ یہ حق ہے، وہ اپنی ضد پہ وہ لوگ قائم تھے، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کی بابت جو تم عمل کرتے ہو۔ 26ویں آیت، قل کہہ دیجئے یجمعو جمع کرے گا بیننا ہم سب کو ربنا ہمارا رب، ثم پھر یفتحو وہ فیصلہ کرے گا بیننا ہمارے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم اور وہی ہے خوب فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں ایک ایک حرکت ریکارڈڈ ہے ہماری، وہاں پر وہ فیصلہ ہو جائے گا اور وہ حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، وہی ہے خوب فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا۔ کل کہہ دیجئے آرونیہ، آرونیہ یعنی تم آرونی کہیں گے تو تم دکھاؤ مجھے، الذین وہ معبود جن کو الحق تم نے ملا دیا ہے، بہی اس اللہ کے ساتھ، شرکاء شریک ٹھہرا کر، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ هو اللہ وہی اللہ ہے، عزیز الحکیم جو بہت غالب ہے، بہت زبردست ہے، بہت طاقتور ہے، اور حکیم نہایت حکمت والا ہے۔ اگلی آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 28، وما ارسلنا کا نہیں ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الا مگر کافۃ للناس تمام انسانوں کے لیے، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو آیت نمبر 28 ہر لحاظ سے اہم ہے، یہ اعزاز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب آپ لوگ اگر سورہ ہود لکھ لیں نا سائڈ پہ، سورہ ہود کا ریفرنس 5، 61، 83، یہ جتنی آیات ہیں وہاں ہم نے کیا دیکھا تھا، میں آپ کو اسی لیے ریمائنڈر دیتی ہوں نا، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شورى، وہاں کیا ہم نے پڑھا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس طرح سے وَإِلَى الْمَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی کہ ہم نے ان کے بھائیوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، تمام بنی نوع انسانوں کے لیے، انسانوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، متا کب پورا ہوگا، ہاذا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعاد وعدہ ہے، یومن ایک ایسے دن کا، لا تستأخرون نہ تم پیچھے رہ سکو گے، عنہ اس سے، ساعتن ایک گھڑی ایک پل بھی، ولا تستقدمون اور نہ ہی تم اس سے آگے بڑھ سکو گے۔ یہ دیکھیں ایک موت، آپ کو اور مجھے جو سب سے زیادہ مشاہدہ کرایا جاتا ہے وہ یہ موت ہوتی ہے۔ دیکھیں جب کسی کی موت آتی ہے، قابل سے قابل ڈاکٹر کھڑا ہو، رشتہ دار کھڑے ہوں، پھر نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، ٹھیک ہے نا، تو تم نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ہی تم آگے بڑھ سکو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ در حقیقت آپ کو اور مجھے مہلت دی جاتی ہے، ہر اگلا دن ایک مہلت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم زیادہ زیادہ نیکیاں کما لیں، اور جو ہماری غلطیاں ہیں ہم اس کو اپنی کوشش کریں ٹھیک کریں، ٹھیک ہے نا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔